بچہ پارٹی کیسے ہیں آپ سب؟ ایک دم اچھے سے ہیں؟ تو آج ہم چیپٹر نمبر 4 جو ہے فار گاڈ سیک ہولڈ تھائی ٹنگ، اس کے کوشچن لے کر حاضر ہیں۔ تو چلو جی، آج جو ٹیکسچوئل کوشچن ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اگلے چیپٹر کی اور بڑھیں گے۔ What do the Quran and the traditions of Prophet peace be upon him tells us on backbiting and scandal mongering? What do the Quran and the traditions of Prophet Muhammad peace be upon him کہ جو قرآن ہے اور ٹریڈیشنز ہیں اور جو روایات ہیں اور جو یعنی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ آن بیک بائٹنگ اور اسکینڈل مانگرنگ۔ بیک بائٹنگ ہو گیا پیچھے کسی کی باتیں کرنا پیٹھ پیچھے، اینڈ اسکینڈل مانگرنگ ہو گیا چغل خوری کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے قرآن میں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، یعنی کہ ہمیں کس طریقے سے اس سے رکنا چاہیے، یعنی کہ بیک بائٹنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ Our sacred holy Quran condemns scandal mongering and backbiting in strongest term۔ جو ہمارا ہولی قرآن ہے، ہماری مقدس کتاب ہے قرآن پاک، کنڈیم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسکینڈل مانگرنگ کو۔ یہ جو اسکینڈل مانگرنگ ہے، چغل خوری ہے، اور بیک بائٹنگ ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا ہے، ان سخت الفاظ میں، اسٹرانگسٹ ہو گیا سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے، یعنی کہ یہ بالکل بری چیز ہے۔ کیا بری چیز ہے؟ اسکینڈل مانگرنگ اور بیک بائٹنگ۔ اینڈ صحیح مسلم اور حدیث کتاب جو صحیح مسلم ہے، اس کے اندر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں دیٹ اے پرسن ہو انڈلز ان بیک بائٹنگ، جو انسان بیک بائٹنگ میں انڈلج ہوگا، یعنی کہ جو بیک بائٹنگ کرے گا، از اے مین ہو ہیز ایٹن دا فلیش آف ہز ایلڈر بردر، ایک ایسا انسان یعنی کہ جیسے وہ اپنے بڑے بھائی کا گوشت کھائے اس کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جو بیک بائٹنگ کرتا ہے۔ تو چلو آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ What do the Gita and the Bible tells on backbiting؟ گیتا اور جو بائبل ہیں وہ کیا لکھتی ہیں بیک بائٹنگ پہ، ان کا کیا کہنا ہے؟ All religions criticize backbiting۔ سب کے سب جو بھی ریلیجن ہیں، جو بھی مذہب ہیں، پورے کے پورے بیک بائٹنگ جو ہے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو برا مانتے ہیں۔ اور یہ آگے اب دیکھتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے۔ گیتا کیا کہتی ہے؟ گیتا says that a person who is free from backbiting is pure from، کہ جو بیک بائٹنگ سے فری ہے وہ پیور فرام فیئر، وہ ڈر سے بالکل آزاد ہے، یعنی کہ اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینڈ اے پرسن ہو ہیز دا ہیبٹ آف بیک بائٹنگ، اور ایسا انسان، ٹھیک ہے، پرسن ہو گیا انسان جس کو ہیبٹ ہے، عادت ہے، ٹھیک ہے، بیک بائٹنگ کی، از اے سنر، وہ ایک بہت بڑا گنہ گار ہے، سنر ہو گیا گنہ گار، ٹھیک ہے، اینڈ از بورن ٹو دا ڈیمونائک انڈومنٹس، اور ایسے ہے، اور وہ جیسا کہ شیطانی اوقاف لے کر پیدا ہوا ہے، کسی شیطانی گرانے سے آیا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور بائبل کیا کہتی ہے بیک بائٹنگ کے بارے میں؟ بائبل says that we all make errors in many ways۔ ہم جو ہیں زندگی میں کہیں نہ کہیں بہت سارے طریقوں سے غلطیاں کر لیتے ہیں۔ اینڈ اے پرسن who doesn't make an error، اور انسان ایسا جو کوئی ایرر نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، از اے پرفیکٹ مین، وہ ایک پرفیکٹ مین ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ اینڈ ہی کین کرب ہز ہول باڈی آن ہز اون ول، تو وہ جو اپنی باڈی ہے اس کو اپنے اختیار میں رکھ سکتا ہے۔ کرب ہو گیا اختیار میں رکھنا، آن ہز اون ول، اپنی چاہت کے مطابق، اپنے ول ہو گیا چاہت، ٹھیک ہے، آن ہز اون ول، اپنی چاہت کے مطابق۔ تو ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ What do the Granth Sahib and Lord Buddha tells us on backbiting؟ جو لارڈ بدھا ہے اور گرنتھ صاحب ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں بیک بائٹنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ گرنتھ صاحب says that a backbiter carries the great burden of sin، کہ جو گرو گرنتھ صاحب ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جو بیک بائٹر ہوگا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنے والا، کیریز اے گریٹ
burden of sin, وہ ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا لیتا ہے. burden ہو گیا بوجھ اٹھانا, ٹھیک ہے, کس کا؟ گناہوں کا. and he carries loads without any payment, اور یہ جو وزن وہ اٹھا کے رکھتا ہے کس کا؟ گناہوں کا. وہ وداؤٹ any, ایسے جیسے کوئی انسان وزن اٹھائے اور اس کو کوئی بھی پیمنٹ نہ ملے, تو اسی طریقے سے ایک بیک بائٹر بھی ہوتا ہے. لارڈ بدھا in his eightfold path says, جو لارڈ بدھا ہے وہ اپنے 8 اصولوں میں, 8 فولڈ, ٹھیک ہے, پاتھ جو ہے 8 اصولوں میں کیا کہتے ہیں؟ that one requires living a life based on the right speech, کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے صحیح بولیں, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 4 جو ہے دیکھتے ہیں. Why did the servant of Rabbi Simeon bring tongue both the times? بول رہا جو سرونٹ تھا, جو نوکر تھا, ٹھیک ہے, سرونٹ ہو گیا نوکر, راہب سمیون کا, ٹھیک ہے, اس نے دونوں ٹائم پہ کیوں جو ہے, دونوں وقت پہ کیوں اس نے ٹنگ یعنی کہ زبان کو کیوں لایا جب اس کو بازار اس نے بھیجا تھا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے, آپ اگر پڑھا نہیں ہے تو آپ پہلے جا کے جو ہے وہ والا لیکچر دیکھیں جس میں ہم نے پورا جو ہے سبق پڑھا ہے. آنسر ہے Rabbi Simeon's servant brings tongues both the times because it is only the tongue that issue the good and the bad. اس لیے راہب سیمیونس جو ہیں انہوں نے ان کے سرونٹ جو تھے انہوں نے ٹنگ لائی دونوں ٹائم پہ, بیکاز کیونکہ یہ ایک صرف زبان ہی ہے, بیکاز اٹ از اونلی اے ٹنگ دیٹ ایشوز, جو اچھا اور برا, جس سے اچھا اور برا نکلتا ہے. یعنی کہ ایک زبان یہ ایک ایسی چیز وچ ایشوز, جو یعنی کہ یہ زبان یہ ایسی چیز ہے جس سے نکلتا ہے کیا؟ گڈ آ بیڈ, اچھا یا برا. آلسو دیئر از نتھنگ better than a good tongue and nothing worse than an evil one. اور یہ بھی ہے کہ nothing better than a good tongue, اس سے کچھ اچھا نہیں ہے کہ اگر آپ کی زبان اچھی ہے, and nothing worse than an evil one, اور اس سے کچھ بری چیز بھی نہیں ہے. ایول ہو گیا بری چیز, جتنی آپ کی زبان اگر اس کو قابو میں نہ رکھا جائے. تو اسی لیے جو ہے ان کا جو سرونٹ ہے وہ دونوں ٹائم پہ زبان کو لے کے آئے تھے. کہاں سے؟ مارکیٹ سے, بازار سے. اب جو کوشچن نمبر 5 ہے, وائی ڈڈ Rabbi Simeon invite his disciples for a meal? جو راہب ہے سمیون, اس نے کیوں انوائٹ کیا, انہوں نے کیوں بلایا, ٹھیک ہے, دعوت دی کس کو؟ اپنے ڈسپلز کو, فار اے میل کے لیے, یعنی کہ کھانا کھانے کے لیے, ٹھیک ہے. دعوت پہ کیوں بلایا؟ Rabbi Simeon, جو راہب سمیان ہیں, انوائٹ کرتے ہیں کس کو؟ ہز ڈسپلز, اپنے شاگردوں کو, فار اے میل ٹو ٹیل دیم, اس لیے کہ وہ ان کو کہنا چاہتا ہے, ٹیل ہو گیا بولنا چاہتے ہیں, کہنا چاہتے ہیں, اباؤٹ دا ایڈوانٹیج آف اے سافٹ ٹنگ. ایڈوانٹیج کس کی؟ سافٹ ٹنگ کے, جو نرم زبان ہے اس کے ایڈوانٹیج کے بارے میں. ہی کنویڈ ہز میسیج ٹو دیم دیٹ اونلی یوز آف سافٹ ٹنگ ان دیئر کنورسیشن ود another soft tongue spread sweetness. He conveyed this message, وہ یہ میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں, بولنا چاہتے ہیں ان کو کہ that only use of soft tongue, کہ صرف soft tongue نرم زبان کا یہ استعمال کریں in their conversation, اپنی باتوں میں جب کسی کے ساتھ بات کرنا چاہیں. because soft tongue spread sweetness, کیونکہ جو soft tongue ہوتی ہے وہ محبت بانٹتی ہے. sweetness ہو گیا محبت بانٹنا, ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے جی, کوشچن نمبر 6. What according to you is a moral of the lesson? What according to you, آپ کے مطابق اس کا مورل کیا ہے, اس لیسن کا, ٹھیک ہے, اس پروز کا مورل کیا ہے؟ Wise offend the moral standards of the community and scandal mongering and backbiting are wise. We should always refrain from this so that to be pure in front of our Almighty Allah. تو وائز ہو گئی برائیاں کرنی ہیں, ٹھیک ہے,
बुराइयाँ करनियाँ, नाराज़ होना, वॉइस ऑफेंस द मॉरल स्टैंडर्ड्स, बुराइयाँ जो होती हैं नाराज़ क्या करती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिटी जो है उसको गिराती हैं, नाराज़ कर देती हैं। एंड स्कैंडल मॉन्गरिंग, और जो ये चुगलखोरी है, एंड बैक बाइटिंग जो है, ये बुराइयाँ हैं, आर वाइजेस। वी शुड ऑलवेज रिफ्रेन फ्राम दिस, हमें इससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। सो दैट, परहेज़ करना चाहिए, रिफ्रेन हो गया परहेज़ करना, ठीक है जी, ओके। सो दैट टू बी प्योर इन फ्रंट ऑफ आवर ऑलमाइटी अल्लाह, ताकि हम अपने रब के सामने, अपने खुदा के सामने प्योर रहें, यानी कि गुनाहगार ना हों, ठीक है, उनके सामने हमें झुकना ना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज आवर टंग डू गुड आर बैड टू अदर्स, किस तरह से हमारी जो ज़बान है वो दूसरों के लिए अच्छा या बुरा कर सकती है। जवाब, इसका आंसर जो है, अ गुड टंग प्लीज पीपल एंड मेक देम हैप्पी। जो एक गुड टंग होती है, यानी कि अच्छी ज़बान जो होती है, वो मेहरबान होती है, यानी कि लोगों पे, और लोग उससे खुश रहते हैं, जिसकी ज़बान अच्छी होती है, मेक देम हैप्पी, ठीक है, वो मीठी ज़बान जो है लोगों को खुश रखती है। एंड अ बैड टंग, और जो बुरी ज़बान होती है, ऑफेंस, वो नाराज़ कर लेती है, ऑफेंड हो गया नाराज़ होना, देम यानी कि लोगों को नाराज़ करती है। जिसकी ज़बान बुरी होगी तो उसका वो कैसा होता है, यानी कि उससे हर कोई दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता है ना। एंड हर्ट्स देम, और उनको हर्ट करता है, ठीक है, और उनको यानी कि हर्ट करता है, चोट लगना, यानी कि उनके दिल पे जो है बुरा फील होता है, बुरा महसूस होता है, ठीक है, जब कोई अपनी ज़बान से उनको दुख पहुंचाता है। विच इज़ अ ग्रेट सिन इन ऑल द रिलीजन, जो हर एक मज़हब के लिहाज से एक ग्रेट सिन है, एक बहुत बड़ा क्या है, सिन है। सिन क्या हो गया जी, एक बहुत बड़ा जो है गुनाह है, ठीक है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चंस हैं इसके, बुक वर्क तो अभी बाकी है, वो हम उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम पहले जो है कुछ चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो चाहिए इसके बाद, तो ताकि हम उसी टॉपिक को लेके आएँ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको कुछ फ़ायदा इससे मिलता है, ठीक है, ताकि आप भी पढ़ें, और जिनके पास जो नहीं पढ़ सकते, अगर उनको मौका मिल सकता है तो आप उन तक हेल्प ज़रूर करिएगा, ठीक है, ये वीडियो शेयर करके, अगर आपको इसका फ़ायदा होता है तो चलो जी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।